ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ مذاکرات کی دھوم تو بہت تھی، لیکن فی الوقت تک تو مذاکرات کے ادوار محض وقت گزاری ثابت ہو رہے ہیں۔ اس عمل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ عوام کو مذاکراتی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے۔ ویسے بھی جب فریقین کے ذہن میں یا ہم یا تم کی بنیاد پر کام کر رہے ہوں تو وہاں ذرا سی بھی لچک دکھانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ ان مذاکرات کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں فریق صرف وقت گزاری کے لیے بیٹھے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کو علم ہے کہ اس وقت تک ان مذاکرات سے کچھ نہیں نکلے گا جب تک تیسرا فریق یعنی اسٹیبلشمنٹ راضی نہیں ہوگی۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی اتنی بے بس ہو کر ایک ملاقات کا اہتمام نہ کر سکے؟ ماضی قریب میں فجر کے اوقات میں بھی اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے رہے اور اب بھی خاندان کے افراد اور وکلا تو ملاقات کر رہے ہیں، لیکن جن کی ملاقات کرانی چاہیے ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ اسپیکر ایاز صادق جو ان مذاکرات کی اہم کڑی تھی، وہ بھی ملاقات کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں۔ وہ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کا کام یہ مطالبہ حکومتی کمیٹی تک پہنچانا تھا، ملاقات کرانا ان کا کام نہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر مطالبات پر عمل کرانا اسپیکر کا کام نہیں تو ملاقات کرانے کا کام ہے کس کا؟ یہ ملاقات اب تک کیوں نہیں ہو سکی اور کون نہیں چاہتا کہ یہ ملاقات نہ ہو؟ ملاقات کی ٹرک کی بتی اپنی جگہ، لیکن یہاں حکومت اور ان کے اتحادیوں نے بھی عوام کو اسی بتی کے پیچھے لگا کر رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وفاق میں تو شانہ بشانہ ہے، لیکن صوبائی سطح پر دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے حق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں اختیارات نہ ملنے کا شکوہ کر رہی ہے تو یہ شکوہ سندھ میں ایم کیو ایم کی زبان پر بھی ہے۔ آج شارع بھٹو کی افتتاحی تقریب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی آمد سے قبل وزیر اعظم بلاول کے نعرے لگائے گئے۔ شاید یہی وہ نعرے اور خواہشات ہیں جو اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی بھی نون لیگ کی اتحادی ہوتے ہوئے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی خواہش ہے، اور یہ خواہش نون لیگ کے ڈر کی بھی وجہ ہے۔ آج کے ڈائلاگ میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ مذاکراتی عمل تماشا کیوں بن گیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانا کیا حکومت کے بس میں نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ ڈائلاگ کس کے اختیار میں ہے؟ آج کے ڈائلاگ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں نئی کشمکش کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سیاستدان ہیں نبیل گبول صاحب۔ بہت شکریہ نبیل صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، پیپلز پارٹی بار بار دھمکیاں دیتی ہے حکومت ختم کرنے کی، مقاصد کیا ہیں اور کیا اتنے سخت گریوینسز اور تحفظات ہیں کہ آپ کو لگتا ہے صرف علیحدگی ایک آپشن رہ گیا ہے؟ دیکھیں، دھمکی نہیں دیتی ہے، جب فیصلہ کر لے گی حکومت ختم کرنے کا تو میرے خیال میں صرف 1 گھنٹہ ہی لگے گا حکومت ختم کرنے میں۔ تحفظات کچھ ہیں، کچھ چیزیں جو ہے میرے خیال میں آپ نے آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریر ہے اس میں سنی ہوگی۔ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جو کمٹمنٹس کی ہیں خاص کر ہمارے صوبے کے ساتھ، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو طریقہ کار ہے اور خاص کر سندھ کو جو ہے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے جو پانی کا مسئلہ ہے یہ بہت ہی کروشل مسئلہ ہے، بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو فنڈز الوکیٹ ہوتے ہیں ہر سال سندھ کے لیے وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کیونکہ وفاقی حکومت کو پتہ ہے کہ سندھ میں ان کی 1 سیٹ بھی نہیں ہے، تو وہ سندھ کے ساتھ اسی لیے یہ ستیلی ماں والا سلوک کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آج شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہے، تو افورڈ نہیں کر سکتے شہباز شریف صاحب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ناراض کرنے اور پیپلز پارٹی کو ناراض کرنے۔ افورڈ جب نہیں کر سکتے تو پھر اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرے۔ جہاں تک منڈے کو سیشن ہے، اس سیشن کے اندر بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا لائے عمل جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں وہ بتائیں گے کہ ہمارا لائے عمل کیا ہوگا، کیا ہم اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے یا ہم گورنمنٹ کے ایلائز کے طور پہ جس طرح ابھی چل رہے ہیں وہ کردار کنٹینیو کریں گے۔ یہ ہماری پارٹی کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ جلد یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش جو حکومت کے کچھ وزیر ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا رزلٹ کیا ہوگا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیبروری کا مہینہ جو ہے، جو کہ پچھلے سال 8 فیبروری کو الیکشن ہوئے تھے، تو یہ فیبروری پھر سے کوئی میرے خیال میں سال کا نیا فیبروری ہوگا، لیکن یہ بہت ہی زیادہ دھماکے خیز مہینہ ہوگا سیاسی طور پر۔
بالکل صحیح. اور سر ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نون لیگ کی پالیسیوں کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اور اس کی سمجھ شاید زیادہ تر یہ ہے کہ پنجاب میں آپ کو سپیس نہیں مل رہی، اختیارات نہیں مل رہے جو شاید مریم نواز نہیں دینا چاہتی، اور شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ سندھ کا صوبہ بھی آپ کے پاس ہے، بلوچستان کا بھی آپ کے پاس ہے، تو ان کے پاس تو صرف ایک پنجاب ہی بچتا ہے. تو وہ پھر سمجھتی ہوں گی کہ وہ کہتی ہوں گی کہ اور کیا چاہیے سندھ کو، سندھ میں پیپلز پارٹی کو. نہیں، پنجاب میں ہمارے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ پنجاب کے اندر جہاں جہاں پیپلز پارٹی کے لوگ منتخب ہوئے ہیں، ایم این اے ایم پی ایس بنے ہیں، سینیٹرز بھی ہیں ہمارے، وہاں پر ان کی کمٹمنٹ تھی کہ وہ ڈسٹرکٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو ہے ان کے تعاون سے یا ان کے ساتھ مل کر ان کو آن بورڈ لیا جائے گا ہر ایشوز کے اوپر. اس ڈسٹرکٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ابھی تک نہیں ملے ہیں. ایم این ایس کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ کسی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایس کو یا ایم پی ایس کو وہ فنڈ نہیں دیے جا رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یا تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گھبرا گئے ہیں، ان سے حکومت چل نہیں رہی ہے، وہ بہت سارے ایشوز کے اوپر جو ہے پریشان ہیں، اور وہ شاید جو ہے وہ خود موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سپورٹ ہٹا لے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائے گی تو حکومت 1 گھنٹے کی مہمان ہے، حکومت 1 گھنٹے پہ گر سکتی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا. یا یہ خواہش جو ہے نواز شریف صاحب کی ہے، کچھ تو دال میں کالا ہے. نواز شریف صاحب فرنٹ پہ آتے نہیں ہیں، لگتا یوں ہے کہ نواز شریف صاحب نے سیاست چھوڑ دی ہے. مریم صاحبہ جو ہے وہ صرف اور صرف پنجاب کی حکومت کو جس طریقے سے وہ چلا رہی ہے، ظاہر ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وفاق کو چاہیے، کیونکہ دیکھیں وفاق 18 امینڈمنٹ کے بعد وفاق نے جو اختیارات دیے تھے صوبوں کو، وہ اختیارات نہ ہماری پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو مل رہے ہیں، نہ وہ اختیارات بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو مل رہی ہے. اور جس طرح پنجاب میں میں نے کہا کہ پنجاب کے اندر ملتان کے اندر ہمارے 3 ایم این ایز ہیں، ہمارے ایم پی ایز ہیں، اسی طرح رحیم یار خان میں بھی ہیں ہمارے، اسی طرح اور بھی علاقوں میں ہیں، لیکن ان سارے ایم این ایز ایم پی ایس کا یہی ایک گلہ ہے کہ ہمیں جو ہے ایون ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ بھی ہمارے فون نہیں اٹھاتا ہے. تو ایسے حالات میں تو پھر ظاہر ہے ہم شکایت بھی کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنے جو گورنر ہیں وہاں پنجاب کے، انہوں نے بھی شکایتیں کی ہیں. اگر گورنر ہی شکایت کرے تو پھر ضرور ایشو بڑا سیریس ہے. اور اب یہ آنے والا یہ جو سیشن ہوگا اس میں پتہ چلے گا کہ ہم اپوزیشن کا رول ادا کریں گے یا پھر حکومت کے ساتھ جو حکومت، دیکھیں اب ایسا نہیں ہوگا کہ حکومت جو بل لائے گی ہم خاموشی سے آئز کرتے رہیں گے. ہمیں حق ہے کہ ہم جو بھی وہ بل لائیں گے وہ پہلے بل پریزنٹ ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی کمیٹی میں، جو کمیٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو فیصلہ کریں گے پھر ہم ان کو سپورٹ دیں گے، ادروائز نہیں دیں گے. بالکل صحیح. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ سڑکیں اور میٹرو بنانے سے ترقی نہیں ہوتی، جس کا جواب مریم نواز نے دیا کہ سڑکیں ہوں گی اور ترقی ہوگی. 12 سال سے آپ لوگوں کی ایک صوبے میں حکومت ہے، ان سے ترقی کا سوال پوچھوں تو مظلومیت کارڈ کھیلتی. بات یہ دیکھیں، ہم تقریریں کر کے لیپ ٹاپ کا وعدہ اسٹوڈنٹس کو ساتھ کر کے یا اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ جی میں آپ کی ماں ہوں اور آپ لوگ میرے بچے اور میں آپ لوگوں کو اتنے 1000 لیپ ٹاپ دوں گی. لیپ ٹاپ تو پہلے بھی آپ نے دیے، اچھی بات ہے آپ دیں لیپ ٹاپ، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں روڈ یا لیپ ٹاپ بنانے سے لوگوں کی جو مہنگائی ہے اس وقت جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں، میٹنگز کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، روز صبح اٹھ کر تو آپ کا فائنانس منسٹر جو ہے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر سے جو ہے وہ انسٹرکشنز لیتا ہے کہ آج کون سا ٹیکس لگانا ہے، آج کون سا ٹیکس واپس لینا ہے. آپ حکومت تو نہیں چلا رہے، آپ کو جو ہے وہ ڈائریکٹر ایشیا جو آئی ایم ایف کا ہے وہ آپ کے فائنانس منسٹر کو انسٹرکشن دیتا ہے روز صبح اور وہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ جس طریقے سے آج جتنے بھی ایجوکیشن منسٹرز تھے ان کے ساتھ جو خطاب کر رہے تھے اس میں کافی ان کی جو باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ گھبرا گئے اور ان کے ساتھ وہ جو اس طرح چاہتے تھے اس طرح حکومت ان سے چل نہیں پا رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں نے جیسا آپ کو کہا کہ یہ جو اجلاس ہوگا، اجلاس کے بعد جو فیبرری کا مہینہ ہوگا
وہ ایک بڑا امپورٹنٹ مہینہ ہوگا. اور نبیل صاحب، آج بلاول بھٹو نے شاہراہ بھٹو کا افتتاح کیا. اسٹیج پر آنے سے قبل ان کے لیے سعید غنی صاحب نے وزیر اعظم بلاول بھٹو کے نعرے لگوائے. اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ شاید یہ اصل مقصد بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنوانا ہی ہے، کیونکہ جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف گھبرائے ہوئے ہیں، تنقید بھی آپ کی جماعت کی طرف سے ہو رہی ہے، تو کیا سب اسی لیے تو نہیں ہو رہا کہ شاید آپ وزیر اعظم ہی تبدیل کرانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسے تو تبدیل نہیں کرائیں گے نا کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے تبدیل تو نہیں کریں گے. ظاہر ہے اگر تبدیلی ہے، اگر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ایک کمزور وزیر اعظم ہے اور ملک کو اس وقت ایک مضبوط وزیر اعظم کی ضرورت ہے، تو شہباز شریف کے بعد ایک ہی فگر ہے جو کہ بلاول بھٹو زرداری ہے، جو وزیر اعظم کے حیثیت سے اس ملک کے اندر جو کرائسس ہے، جو پرابلمز ہیں، اس میں نکالنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا کر کے یا ان کو اتار کر جو ہے چیئرمین بلاول وزیر اعظم نہیں بن سکتے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایسے بھی آفرز ہمیں جو ہے آتے رہے ہیں کہ جی جو دوسری طرف اپوزیشن کے ایم ایل ایز بیٹھے ہیں 80 کے قریب، وہ بھی انہوں نے بھی آفرز دیے کہ آپ کو سپورٹ کر کے جو ہے پیپلز پارٹی کو پرائم منسٹر کا عہدہ دلانے میں، ووٹ آف کانفیڈنس دلانے میں، لیڈر آف دا ہاؤس بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے، لیکن ان کو ہم نے سیریسلی لیا نہیں ہے، کیونکہ ہماری کمٹمنٹ اگر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے تو ہم آخری وقت تک ساتھ رہیں گے. جو بھی غلطیاں یا جو بھی ہوگا، ایکٹ ہوگا جس کے وجہ سے ہم ان سے الگ ہوں گے، وہ ان کی طرف سے ہوگا، ان کی کوتاہیوں کی طرف سے ہوگا، ان کے وعدہ خلافی سے ہوگا. تو جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی اپنے وعدوں کے جو ہے نا وہ وفا نہیں کرتی ہے، اور ہمیں ان کی بے وفائی جو ہے وہ پہلے کی بھی یاد ہے اور آج بھی یاد ہے. اور کہنے والے تو یہ بھی دبے لفظوں میں کہہ جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کا اور نون لیگ کا اتحاد کسی تیسری قوت کی وجہ سے ہے، اور اگر تیسری قوت پیچھے ہٹی تو آپ لوگ بھی ایک منٹ نہیں لگائیں گے اس حکومت کو دھکا دیتے ہوئے. دیکھیں یہ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، تیسری قوت جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہمارے 70 کے قریب جو ہے 70 پورے ہمارے ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی میں. ہم مین پارٹی ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. اگر مسلم لیگ نون کو ہم یہ 70 ووٹ ہٹ جائے تو اس کی حکومت گر جائے گی، لیکن اس طرف بھی اپوزیشن کے پاس 80 ووٹ ہے. تو مسلم لیگ نون یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے بغیر نہیں چل سکتے. اگر مفاہمت کا بادشاہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے گیم چینجر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو، اگر وہ آپ کو پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، تو وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو بھی پرائم منسٹر بنا سکتے ہیں. اور آپ کی جماعت موجودہ مذاکراتی مشن کا بھی حصہ ہے، حکومتی کمیٹیوں میں اتحادیوں کی نمائندگی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کمیٹی اب تک بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات نہیں کرا سکی، تحریک انصاف کی کمیٹی کی. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات میں کچھ خاص دلچسپی ہے حکومت کی، اور واقعی کچھ کنکریٹ نکل سکتا ہے ان مذاکرات سے؟ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے. مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ ایک ابھی تک کوئی رزلٹ نہیں لے کر آئی ہے. اسپیکر صاحب کی سربراہی میں یہ کمیٹی ہے، لیکن کوئی رزلٹ ابھی تک نہیں نکلا ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ جب تک بانی جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں ان کی. میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ دونوں طرف سے سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے. ہم تو تھرڈ پارٹی ہیں، ہم تو صرف اکراس دی فینس بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن ہم سے نہیں پوچھا جاتا ہے، پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھا جاتا ہے. جو مذاکراتی کمیٹی جو وہاں پر فیصلے کرے گی یا کرنے جا رہی ہے، یا آفرز دیے ہیں، کیا آفر دیے ہیں، کیا نہیں آفر دیے ہیں، کیا بانی پی ٹی آئی کو جو ہے جیل سے نکال کے ان کو ہاؤس اریسٹ کرنے کا آفر دیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جو ان کو کہا گیا ملک چھوڑ کے چلے جائیں، جو کہ انہوں نے منع کر دیا ہے. پھر ان کو کہا گیا کہ جی آپ وہاں پر نتیا گلی کے گورنر ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائیں، وہ منع کی. یہ صرف باتیں ہم ٹی وی میں ہی دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہیں بتاتا ہے. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا تانا دے سکتا اور نہ کوئی فارم 47 کا، لیکن جمعیت علماء اسلام بلوچستان میں جو ریپولنگ ہوئی اس پر آپ لوگوں کے اوپر یہی الزام لگاتی ہے کہ آپ کی امیدوار نے دھاندلی کا بازار گرم کر رکھا ہے؟ دیکھیں جو ہارتا ہے وہ ہمیشہ الزام تو لگاتا ہے. مولانا فضل الرحمان
کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہے پیپلز پارٹی کی، پریزیڈنٹ زرداری کی. آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ زرداری نے اہم رول ادا کیا. ابھی یہ جو مدرسوں کا جو رجسٹریشن کا بل تھا، انہوں نے جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر فوری طور پر جو ہے اس پہ سائن کیا اور وہ ایکٹ بن گیا، وہ قانون بن گیا. اسی طریقے سے ہر صوبے میں جو ہماری حکومت ہے، جہاں جہاں ہماری حکومت ہے، بلوچستان میں، سندھ میں، ہم بالکل اس کو جو ہے امپلیمنٹ کروائیں گے. یہ تو آپ نواز شریف صاحب سے پوچھیں نا، مسلم لیگ نون سے پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں کروانا چاہ رہے ہیں. تو مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں. تو اور جو ہارتا ہے وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے، لیکن جو ہم پہ فارم 47 کا کوئی تانا نہیں لگا سکتا ہے، دوسروں کی میں نہیں بتا سکتا ہوں. اور پی ٹی آئی کے جو 2 مطالبات ہیں سر، آپ کو لگتا ہے اسے تسلیم ہونا چاہیے؟ ایک تو کمیشن کا اور دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی کا. یہ وہ مطالبات ہیں جو حکومت کی پہنچ میں ہے؟ حکومت کی پہنچ کا مجھے نہیں پتہ، لیکن میں پرسنلی یہ سمجھوں گا کہ 9 مئی کا واقعہ وہ ناقابل معافی ہے. 9 مئی میں کو جو انہوں نے کیا، اس کے اوپر سب سے پہلے بانی پی ٹی آئی معافی خود مانگے اور اس بات کو مانے کہ جی ان کے لوگوں نے کیا ہے، اور اس بات کو مانے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جس نے 9 مئی کو پاکستان کے اس انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کیا ہے، جو انسٹیٹیوشن جس انسٹیٹیوشن کی وجہ سے آج پاکستان آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دشمنوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو اس چیز پہ معافی مانگنا پڑے گا ان کو، ادروائز اس کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا نبیل. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا مستقبل نکلتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں رؤف حسن صاحب. بہت شکریہ رؤف صاحب آپ کے وقت کا. سر، عین مذاکراتی عمل کے دوران ابھی تک تو کچھ نکلا بھی نہیں مذاکرات سے، اور بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے جس قسم کے ٹویٹ سامنے آئے ہیں، آپ کو نہیں لگتا اس سے مذاکرات کو ایک دھچکا لگنے کا خطرہ موجود ہے؟ کبھی وہ حمود الرحمان کمیشن کی یاد دلا رہے ہیں، کبھی یحییٰ خان کی یاد دلا رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو پھر تو آپ لوگوں کو سیاسی سپیس ملنا مشکل ہو جائے گا. 4-5 دن سے حکومتی وفد جو تھا وہ وعدے کر رہا تھا کہ خان صاحب کے ساتھ گارڈڈ میٹنگ کروائے گی، اور وہ میٹنگ نہیں کروائے گی. ڈیلی بیسس کے اوپر وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز دے رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم ایسی میٹنگ نہیں کروا سکتے. اس وقت تو میڈیا بالکل خاموش رہا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی بات نہیں کی، انکلوڈنگ یور چینل، کہ اگر ڈائلاگ میں سنسیئرٹی ہے تو کیوں ملاقات وہ نہیں کروائی جاتی، تاکہ ان کو کنسلٹ کیا جا سکے، ان کی انپٹ لی جا سکے، ان کی گائیڈنس دی جا سکے، ان کی ایڈوائس دی جا سکے. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ خان صاحب کے ٹویٹ تو فوری طور کے اوپر پروجیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ جو کچھ بھی کرتی ہے دیکھیں ورچولی اسکیپ وتھ مرڈر. ٹویٹ میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی تھی جو کہ غلط ہو. لازمی بات ہے 2.5 سال سے جو پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو خان صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، وہ بھی ایک ہمارے میڈیا نے اس کے اوپر بھی فوکس نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر اس کے بعد کوئی یاد دہانی کرائی جائے تاریخ کے ایک ایسے باپ سے جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے لیے بہت ڈیمیجنگ تھا، اور یہ باور کروایا جائے کہ ہمیں ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں پاسٹ سے، ماضی سے کی غلطیاں جو ہیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے. کس لیے؟ آئین کی، قانون کی بالادستی کے لیے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ ہم اس کو بیجا موضوع گفتگو بنائیں. یہ بتائیے گا رؤف صاحب کہ پی ٹی آئی کے ہی کچھ سرکردہ رہنما ہیں، جس طرح شیر افضل مروت صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، وہ تھوڑے تحفظات کا اظہار اس پر کرتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات اگر آتے رہیں گے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تو آبویسلی جس طرح کے ٹویٹ ہیں یا بیانات ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں. دیکھیے کیا میں تو ڈائلاگ کا حامی شخص ہوں. بڑی دیر سے میں شاید اکیلا یہ کہہ رہا تھا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، اور بات چیت شروع ہوئی ہے تو خوش آئند ہے. اور رسپانسبلٹی جو پرنسپلی ہوتی ہے وہ حکومتی وفد کے اوپر ہوتی ہے، حکومتی سائڈ کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے لیے، بات چیت کے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ کریٹ کرے. جیسا کہ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں خان صاحب سے ملاقات کروانے کے بارے میں عرض کیا ہے، وہ نہیں کروا سکے. سو ایک بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو بھی پورا نہیں کیا جا سکا.
اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جی پارٹی کے اندر ریزرویشنز ہیں، مختلف آرا ہوتی ہیں پارٹی کے اندر، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سو آرا ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں، اور وہ پھر فیصلے جو ہوتے ہیں وہ تمام پارٹی ممبرس کے اوپر بائنڈنگ ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی اس کے بارے میں ریزرویشنز ہوں بھی تو پارٹی کے فورمز موجود ہیں. ایسے لوگ، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کی ہے، میں نے کبھی ان کے بارے، انہوں نے یہ نہیں، ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا یا ان کی کوئی ریزرویشنز نہیں سنی. ہاں شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے، ان کی اپنی رائے ہے، وہ رکھتے ہیں، لیکن پارٹی کے جو مطلب جو فیصلے ہیں وہ ان کے اوپر بھی اتنا ہی بائنڈنگ ہے جتنے کہ ہمارے باقی لوگوں کے اوپر ہیں. سو یہ کنفلکٹنگ آرا موجود ہونے کے باوجود آئی تھنک پارٹی کی پالیسی جو ہے وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کیری فورتھ کریں. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کی طرف سے موقف ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے آپ کی مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، جبکہ جیل انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ نہ تو ایسی کوئی درخواست آئی ہے، نہ ہی آپ لوگ ان سے کچھ دنوں سے ملنے آئے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ میں سامنے آپ کے بیٹھا ہوں، 18 ہفتے ہو گئے میری ملاقات نہیں کروائی گئی، ہر ہفتے میرا نام جاتا ہے. اس کے علاوہ 12-13 ہفتوں سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات بند کروا دی گئی ہے، انسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہائی کورٹ کی آرڈرز بھی ہیں کہ ان کی ملاقات ہر ہفتے کرائی جائے. خان صاحب کی بات چیت اپنے بیٹوں سے نہیں کروائی جا رہی، یہ بھی ہائی کورٹ کے آرڈرز کے کانٹریری ہے. دوسرا رہا کہ جی انہوں نے، ہم نے کہا نہیں ہے، تو جو ڈائلاگ کا جو دوسرا راؤنڈ ہوا تھا اس کے بعد حکومتی وفد کی طرف سے بھی بہت دفعہ سٹیٹمنٹس آئی کہ جی ہم میٹنگ کروا رہے ہیں، ہم میٹنگ کروا رہے ہیں. تو آپ کا یہ کہنا کہ جی ہم نے نہیں کہا، یہ بالکل کوئی فاؤنڈیشن، کوئی اس کی بیس نہیں ہے. ہم ان کو کہہ چکے ہوئے تھے، بلکہ 4-5 دن اسی موضوع کے اوپر میڈیا میں گفتگو ہوتی رہی ہے کہ کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اگر ہم نے کہا نہیں تھا تو پھر کس ملاقات کی بات ہو رہی تھی. بالکل صحیح. اچھا رؤف صاحب، پہلے آپ لوگ تحریری مطالبات نہیں دے رہے تھے، نہ دینے کی کیا وجہ تھی، اور اب آپ لوگ تیار ہیں مطالبات دینے کے لیے؟ اور اگر فی الحال بغیر ملاقات کیے آپ کو اگر مذاکراتی کمیٹی بلاتی ہے تو کیا آپ لوگ جائیں گے؟ دیکھیے، ہم یہ اپنے مطالبات جو تھے وہ نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی ہم بیان کر چکے ہوئے تھے. اس کے بعد جو انفارمل میٹنگ ہوئی تھی، سب سے پہلی جو بریک تھرو میٹنگ تھی، اس میں بھی ہم نے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ ان رائٹنگ دے دیجئے. اب خان صاحب نے اجازت دے دی ہے کہ جی ٹھیک ہے، ہمارے جو 2 بیسک مطالبے ہیں پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کے لیے اور کانسٹیٹیوشنل کمیشنز، جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے، تاکہ 9 مئی اور 26 نومبر کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جا سکے، انکوائر کیا جا سکے، تو وہ ہم دے دیں گے. وہ بلکہ شاید دے بھی چکے ہوں آلریڈی. لیکن اب اور بہت سے ڈاؤٹس کریٹ ہو گئے ہیں. حکومتی جو وفود کے ممبرز ہیں، حکومتی وفد کے جو ممبرز ہیں، ان کے بارے میں، اور جو سٹنگ منسٹرز ہیں ان کے بارے میں، انہوں نے ڈائلاگ کے بارے میں خاصی نیگیٹو پرسیپشن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اگلی نشست کب ہوتی ہے. اب یہ بھی حکومت کے the ball is in the government's court. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب میٹنگ ہے. ہماری طرف سے تو میٹنگ وہ کل کر لیں، آج کر لیں رات کو. تو ہمارا وقت تیار ہے، اور جو ان کو چاہیے ان رائٹنگ وہ بھی ان کے پاس چلا جائے گا. لیکن جو تاریخ سیٹ کرنی ہے اگلے راؤنڈ کی، اچھا یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان صاحبہ نے اشارہ دیا ہے، اور خود بانی پی ٹی آئی نے بھی اس کی توثیق کی ہے کہ اب جو ان کا معاملہ ہے وہ شاید آپ لوگ انٹرنیشنل لیول پر لے کر جائیں گے. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آپ لوگوں کو ملک کے قانون اور انصاف کی فراہمی پر یقین نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ تصحیح کا باعث بنے گی بات. 2 باتیں ہیں آپ کی، میں دونوں کا سیپریٹ جواب دوں گا. ایک تو ابھی ڈائریکٹ جواب جو ہے وہ یہ ہے جی کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. باقی انٹرنیشنل سطح کے اوپر تو آلریڈی یہ پرابلم بہت اٹھا ہوا ہے ہمارے اٹھانے کے بغیر، کیونکہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں. آپ کی جو انٹرنیشنل جو بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں. ملٹری کورٹس کے بارے میں آپ کو یو ایس کا کامنٹ آ گیا ہے، یو کے کا کامنٹ آ گیا ہے، ای یو کا کامنٹ آ گیا ہے، آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کے بارے میں بھی اب ہیومن رائٹ جو یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس باڈی ہے اس کی بھی رپورٹ ہے، ای یو کی رپورٹ ہے، کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے، اور بھی ہر جگہ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فورم. تو یہ آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے ایک طریقے سے، تو ہمیں تو کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس میں. تو نمبر 1، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی ایکسٹراڈنری سٹیپ لیں گے اس کو انٹرنیشنل فورا کے اوپر اجاگر کرنے کے لیے. دوسری یہ کہ جی آلریڈی انٹرنیشنلائز ہو چکا ہوا ہے.
اور آپ لوگوں نے ایک سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ ریت کی دیوار ثابت ہوئی، کیونکہ بیرون ملک پاکستانیوں نے تو آپ کے بیانات کے برعکس 33% کے قریب ترسیلات زر پاکستان بھجوا دی، اور اس پر وزیر اعظم خوش بھی ہیں، مبارکبادیں دے بھی رہے ہیں اور وصول بھی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم بہت سی ایسی چیزوں کے اوپر مبارکباد دیتے رہتے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ بھی آپ بھی اگر اس دنیا ملک میں رہتی ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ میڈیا یوزلی ان کو اوور لک کرتا ہے۔ نمبر ایک، جب یہ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے آئیں گے تو اس وقت دیکھیں گے ہم، وہ بالکل ریت کی دیوار ثابت نہیں ہوگا۔ ہم تو چونکہ یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس لیے اس کے اوپر اتنا سٹریس نہیں کیا گیا، لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، میری ذاتی خواہش ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، میں مذاکرات کا بندہ ہوں، ہمیشہ پروموٹ کیا ہے، لیکن اگر وہ ناکام ہوتے ہیں جو کہ حکومتی وفد کی سٹیٹمنٹ سے انڈیکیٹ ہو رہا ہے، تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کو ہم فل فورس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے۔ جو ریمیٹنسز کی دوسری جانب رؤف صاحب بتائیے گا کہ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک میں نون لیگ میں سہولت کاری ہوئی، اور وہی شاید سہولت کاری یعنی کہ خفیہ مذاکرات اب آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور شاید ان کا اشارہ جو 24 اور 26 نومبر میں بشرا بی بی کے خفیہ مذاکرات تھے اس جانب ہے۔ بھی کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ یہ جاوید لطیف صاحب کو آپ کوٹ کر رہی ہیں، اب مجھے نہیں پتا ان کا کیا سٹینڈنگ اینڈ اسٹیچر ہے پولیٹیکل ارینا میں، لیکن بہر صورت کوئی خفیہ مذاکرات نہیں ہے۔ خفیہ مذاکرات نہیں ہے بلکہ یہی مذاکرات ہیں جو کہ ہم خواہش مند ہیں کہ ہو جائے، شروع ہو جائیں۔ اصل میں تو جو میری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ لوگ جن کے ساتھ ہم اپیرنٹلی مذاکرات کر رہے ہیں، ایکچولی ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو رہے بلکہ یہ ایک سہولت کار بنے ہوئے ہیں۔ مذاکرات تو انہی کے ساتھ ہونے ہیں جن کے پاس پاور ہے، جو فیصلے کر رہے ہیں اور جو فیصلے کر سکتے ہیں۔ تو اور اس کے ساتھ اور کوئی مذاکرات کوئی اور لیول کے اوپر یا کوئی اور ٹریک بنانے کی میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو ذاتی طور پر امید ہے کہ اس کمیٹی کے کھیل سے کچھ واقعی کچھ نکلے گا، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا اور آپ کو حکومت کی نیت پر ڈاؤٹ ہے؟ میں تو حکومت کی نیت کے اوپر 1% بھی بھروسہ نہیں کروں گا جی۔ خواہش میری ضرور ہے، جو کہ میں نے عرض کیا ہے پہلے بھی، کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ پالیٹکس میں مذاکرات ایک فنڈامنٹل رول پلے کرتے ہیں اپوزنگ کیمپس کو قومی انٹرسٹ کے لیے، ریاستی انٹرسٹ کے لیے اکٹھا کرنے میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا بھی ہے کہ جو انڈیکیٹرز ہیں، جو سٹیٹمنٹس ہیں، جو مسگیونگس جو ہیں جن کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت اگر کسی نے امید لگائی بھی تھی تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں آئی ہوپ کہ مذاکرات نمبر 1 اگلا راؤنڈ ہو، جلدی سے جلدی ہو، اور میں اس چیز کی بھی امید لگا کے بیٹھا ہوں کہ کوشش پوری کرنی چاہیے۔ ہماری طرف سے تو ہے، امید کرتا ہوں کہ دوسری طرف بھی کوشش کرے گی کہ اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھائیں۔ لیکن جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں، اگر ان میں سے آدھے بھی وہ میٹ کرتے ہیں، لازمی بات ہے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ تمام ڈیمانڈز سارے میٹ ہوں، تو پھر یہ حکومت رہتی نہیں ہے۔ کوئی بھی حکومت نہیں چاہے گی کہ جی وہ نہ رہے۔ سو اس لیے جو انہیرنٹلی جو گورنمنٹ کا، سٹنگ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے وہ مذاکرات کی ناکامی کے ساتھ ہے، وہ مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ نہیں۔ اور یہ انہوں نے اپنے تئیں مذاکرات شروع بھی نہیں کی، جیسے کہ میں نے پہلے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ حکم کے غلام ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جو مذاکرات شروع کریں، تو وہ مذاکرات انہوں نے شروع کیے، لیکن ان کا انہیرنٹ انٹرسٹ جو ہے وہ مذاکرات کی کامیابی کے ساتھ نہیں جڑا ہوا۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا رؤف حسن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں۔ ویلکم بیک، اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طارق فضل چودھری صاحب۔ بہت شکریہ طارق صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، کیا حکومت مذاکرات ختم کرنے کا سوچ رہی ہے یا پیچھے ہٹ رہی ہے؟ کیا تعطل کی وجہ سے بانی پی ٹی آئی کا یہ ٹویٹ آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے ان کے ٹویٹ تو اکثر آتے رہتے ہیں، اور اس میں جو ویرائٹی آف ٹویٹس ہے وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ کس حد تک وہ جاتے ہیں، صرف سیاست نہیں بلکہ اس میں اداروں کے خلاف، ملک کی سالمیت کے خلاف، پاکستان کی اسٹیبلٹی کے خلاف، اور اکثر ان کے ٹویٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، اور پھر وہ کبھی لا تعلقی کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو وہ اکاؤنٹ عمران خان تو خود ہینڈل ہی نہیں کر رہے، پھر کون ہینڈل کر رہا ہے؟ پھر پتہ لگتا ہے جناب کہ نہیں، یہ تو ملک سے باہر کوئی بیٹھے ہیں جی لوگ، وہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں تو ماضی میں آپ نے دیکھی ہیں۔ یہ تو ہے ٹویٹ کی حد تک۔ باقی مذاکرات کے لیے ہمیں کوئی کسی نے
وہ گن پوائنٹ پہ نہیں کہا گورنمنٹ کو کہ آپ مذاکرات کریں ہی کریں. گورنمنٹ اپنی مرضی کے ساتھ اور ایک سوچی سمجھی آپ یہ کہیں کہ آپس میں مشاورت کے بعد یہ مذاکرات کا حصہ بنی ہے, اور جب حصہ بنی ہے تو ہم ان کو نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں. ہم ان سے وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ملک میں اسٹیبلٹی کے لیے, کام کو آگے بڑھانے کے لیے, اور یہ جو ایک غیر یقینی کیفیت انہوں نے بحرانی کیفیت ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اپنے پے در پے حملوں کے نتیجے میں اسلام آباد پہ, اس کا خاتمہ چاہتے ہیں ہم. اور ہمارا تو مذاکرات سے اور کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم تو صرف ملک کی بات کرتے ہیں, سسٹم کی بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. اور پہلے سر حکومت نے تحریری مطالبات مانگے, پی ٹی آئی نہیں دے رہی تھی, کچھ ڈیلے سے دیے, لیکن پھر راضی ہو گئے مطالبات پہ. لیکن مطالبات تو سر پہلے دن سے وہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی, سیاسی قیدیوں کی رہائی, جوڈیشل کمیشن کی رہائی. تو پھر ایسی شرط رکھی کیوں گئی حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے, جو مطالبات تحریری طور پہ مانگے گئے پاکستان تحریک انصاف سے, اس کی دو وجوہات تھیں. پہلی وجہ اس کی یہ تھی کہ ریکارڈ کے اوپر رہے کہ وہ ان مذاکرات سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تاکہ کل کوئی بھی ان سے مکر نہ سکے. نہ گورنمنٹ یہ کہہ سکے کہ جناب یہ بات تو انہوں نے کی نہیں, میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں رکھ لیتا ہوں, اور نہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ سکے جناب ہم نے تو یہ مانگا تھا اور ہم نے یہ نہیں مانگا تھا. مذاکرات جو ہے وہ یعنی آپ یہ کہیں کہ ذرا ٹو دی پوائنٹ رہتے, اور اس صورت میں ہمیں علم ہوتا, میڈیا کو علم ہوتا کہ کن چیزوں کے اوپر جو ہے تحریک انصاف بات کرنا چاہ رہی ہے. دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں ہم سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے, ہم اتحادیوں پہ مشتمل ایک حکومت ہے, اور ہر کام جو ہے اتحادیوں کی مشاورت سے ہی ہوتا ہے, اور مذاکرات بھی ان کی مشاورت جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اور مذاکرات کی کامیابی اور مذاکرات کے اندر جو چیزیں بھی آنی ہیں اس کے اندر ہمیں ان کی پوری انپٹ چاہیے. تو ہمارے پاس بھی ایک آپ یہ کہیں تحریر شکل میں ایک چیز ہوتی کہ جناب کس کس شک میں کس کس حد تک ہم جا سکتے ہیں, اتحادی بھی اپنے رائے کا اظہار کرتے. یہ دو وجوہات تھیں جن کی بنیاد میں ہم نے کہا کہ تحریری طور پہ آپ دے دیں, اور یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. ادروائز بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں تو دونوں پارٹیوں کے لوگ باہر آ کے بتا دیتے ہیں کیا بات ہوئی ہے, کیا بات ہوئی, وہ سیدھا راز میں تو رہتی نہیں ہے. اس لیے تحریری طور پہ دینے میں کوئی ایسا امر مانے نہیں ہونا چاہیے. اور بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں ہو پا رہی, وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. آخر کیا حکومت کے اختیار میں نہیں ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیے, حکومت کے بالکل اختیار میں ہے, اور میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ حکومت جو مذاکرات کی بات کر رہی ہے اور مذاکرات کر رہی ہے وہ مکمل اختیار کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن یہ کس وجہ سے ملاقات نہیں ہوئی اور اس میں کیا ہکپس ہیں, کیا ٹیکنیکل وجوہات ہیں, پیچھے اسپیکر صاحب بھی یہاں موجود نہیں تھے, پرسوں سے اسمبلی کا اجلاس بھی دوبارہ شروع ہو رہا ہے, تمام چیزیں پھر کٹھی ہو رہی ہیں, تو یہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ گلا ان کا. اور مجھے پتا ہے کہ مذاکراتی ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی اپروول کے بغیر نہ تو مذاکرات کرے گی اور نہ کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے گی. اس لیے ایک سے زائد ملاقاتیں کروانی پڑیں گی ان کی, اور کروائیں گے انشاءاللہ. کوئی قبل از وقت الیکشن کی بھی باتیں سر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ اوبویسلی ایک طرف تو شاید ہو سکتا ہے پی ٹی آئی چاہتی ہو کہ جلدی الیکشن ہو جائیں, لیکن جو سیاسی قیدیوں کی رہائی چاہتے ہیں, خود بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی چاہتے ہیں, یہ حکومت کی بس میں ہے یہ کرنا؟ جی, قبل از وقت الیکشن جو ہے یہ بالکل اس کا کوئی امکان نہیں ہے. گورنمنٹ اپنی مدت پوری کرے گی, اور ٹیم کیپٹن پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی گائیڈنس اور ویژن کے تحت ہماری جو ٹیمیں اس وقت چند بڑے سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, ہمارے وزراء کام کر رہے ہیں, پرائم منسٹر ان کی نگرانی کر رہے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کو انشاءاللہ بہت جلد, جیسے کہ اڑان پاکستان آپ نے دیکھا, وہ ایک پروگرام جو ہے وہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ تھا جس نے بتایا کہ ہماری سوچ اور ہماری جو ویژن ہے وہ کس طرف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ جو 5 بڑے سیکٹرز کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اس کے اندر جو ریولیوشنز ٹیمیں لے کے آ رہی ہیں, پرائم منسٹر اس کا اعلان ساتھ ساتھ کریں گے. ملک انشاءاللہ تعالیٰ ٹیک آف کرنے جا رہا ہے, ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, معیشت جو ہے وہ ٹیک آف کرنے جا رہی ہے. یہ تو بات ہے ملک چلانے کی اور سسٹم چلانے کی. باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی آپ نے بات کی ہے, وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ہیں اس پاکستان کے ترقی کے سفر میں, ابھی دوبارہ کریں گے. لیکن میں آپ کو یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ مذاکرات اپنی جگہ پہ چلیں گے, سیاست اپنی جگہ پہ ہوگی, ساتھ ساتھ پاکستان کی ترقی کے پروگرام بھی ساتھ ساتھ چلیں گے, سارے کام پیرلل چلیں گے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات رک گئے ہیں تو پاکستان رک جائے اور خدا نخواستہ ملک کے سسٹم جو ہے وہ چوک ہو جائے. یہ تحریک انصاف کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے. جو اس وقت کمر کس لی گئی ہے ملک کو ٹھیک کرنے کی وہ ہر پاکستانی کی خواہش ہے اور وہی اس وقت بہترین طریقہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ لوگ ایک جانب تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کسی ڈیل کی آفر نہیں ہو رہی، لیکن رانا ثناء اللہ بار بار یہ اندیا دیتے ہیں کہ اگر سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہو، مذاکرات میں پیش رفت ہو تو انہیں کہیں اور بھی منتقل کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو دو طرح کے بیانات ہو گئے نا. دیکھیے مذاکرات کے نتیجے میں اگر عمران خان جیل سے کسی اور جگہ منتقل ہو جاتے ہیں تو مجھے تو ذاتی طور پہ اس میں کوئی مذائقہ نظر نہیں آتا. یہ تو ایک نارمل روٹین کی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ اپنے مقدمات ان کے کس کس عدالت میں چل رہے ہیں، کس کس میں ان کو ضمانتیں ملی ہیں اور آگے ان کے مقدمات کے فیصلوں سے ہی ان کی رہائی منسلک ہے. گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہیں یا وہ ان کی بنی گالہ کی رہائش گاہ کو سب جیل قرار دے دیا جائے وہ وہاں شفٹ ہو جائیں. میں تو کہتا ہوں انہیں ان کی اس وقت من پسند جگہ جو ہے وہ پشاور ہوگی، وہاں کسی جگہ کو وہ کر کے سب جیل ڈکلیئر کر کے ان کو بھیج دیں. کیا فرق پڑتا ہے؟ ہماری سوچ اور ویژن جو ہے نا وہ اس سے بہت آگے ہے. ہماری وہ عمرانی سوچ نہیں ہے کہ جناب میں جیل میں ان کے اے سی اتار لوں گا اور ان کے گیزر بند کر دوں گا. یہ عمرانی سوچ ہے. ہماری سوچ جو ہے وہ بالکل مختلف ہے اور وہ سوچ ہے میں آپ کو 2 دفعہ بتا چکا ہوں کہ ملک کو بنانے کی سوچ ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، جاوید لطیف صاحب آپ کے بڑے سینئر سیاستدان ہیں، بار بار ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے ابہام ہوتا ہے. جس طرح اب وہ کہہ رہے تھے کہ سہولت کاری کے ذریعے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے منظور کرائی گئی. اب تو وہ یہ تک کہتے ہیں کہ ہمیں گھیر گھار کر جس طرح عدم اعتماد کرایا گیا وہی حال اب پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے وہ میرا بھائی ہے، وہ خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا رہتا ہے. آپ پریشان نہ ہوا کریں. ہر سیاسی کارکن کی اپنی ایک سوچ اور فکر ہوتی ہے. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یعنی لکھ کے نہیں لایا، نہ پارٹی نے مجھے کوئی چیزیں بھیجی ہیں کہ یہ تم نے اس طرح کرنا ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ کسی حد تک ہم پارٹی لائن بھی ہمارے اوپر لازم ہوتی ہے اور اگر پارٹی کی کوئی گلے شکوے کی بات ہوتی ہے تو میں اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہوں کہ میں وہ گلا شکوہ اپنی جماعت کے اندر انٹرنل میٹنگز میں کروں. میں کبھی بھی میڈیا پہ نہیں کروں گا. یہ ہر جماعت کا ڈسپلن ہوتا ہے. تو باقی آزادی ہے جی، وہ جو مرضی بات کریں. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں انہیں. بالکل صحیح. لیکن سر پیپلز پارٹی خاصی آپ لوگوں پر آج کل نشتر برسا رہی ہے تنقید کے. آج تو وزیر اعظم بلاول بھٹو کے بھی نعرے لگے اور جب میں نے سوال کیا نبیل صاحب سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف خاصے گھبرائے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف سیاست سے باہر نظر آتے ہیں. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب بالکل سیاست سے باہر نہیں ہیں. پنجاب میں بہترین رہنمائی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ کی وہ فرما رہے ہیں. مرکز میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کوئی ایک تقریب یا تقریر ان کی مجھے آپ دکھا دیں جس میں انہوں نے ہمیشہ بڑے بھائی جنہیں وہ اپنا لیڈر بھی کہتے ہیں، قائد بھی کہتے ہیں، ان کی ویژن کا اور ان کی سپورٹ کا اور ان کی گائیڈنس کا ذکر نہ کیا ہو. وہ اپنا کردار جو ہے وہ پارٹی کے ایک بڑے اور قائد کی حیثیت سے کر رہے ہیں. پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، پارٹی کی پالیٹکس بھی دیکھ رہے ہیں. یہ مختلف کردار ہیں. ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک مرکز میں چیف ایگزیکٹو ہیں. ایک جو ہے دونوں کے کردار کو گائیڈنس اور ان کی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے. کیبنٹ اپنا کام کر رہی ہے. تو یہ چیزیں ان پلیس ہیں. ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہٹ کے ہو. لیکن سر آپ کا اصل میں رفٹ ہے کیا پیپلز پارٹی سے؟ بیکاز ان کو شاید یہ بھی کنسرن ہے کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ انہیں اختیارات نہیں دیتی اور ان کی سپیس وہاں ختم ہوتی جا رہی ہے. سندھ سے جو وفاق نے وعدے کیے وہ پورے نہیں ہو پا رہے. تو آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ان سے ملاقات کر کے کچھ اس عمل کو بہتر کیا جائے کیونکہ آپ کے وہ میجر اتحادی ہیں، انہوں نے سپورٹ کھینچ لی تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے وہ ہمارے نہ صرف اتحادی ہیں بلکہ بہت قابل احترام ہیں. پرائم منسٹر صاحب وہ پریزیڈنٹ زرداری ہوں یا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہوں، ان کی بے پناہ عزت کرتے ہیں اور ہمیشہ تمام بڑے فیصلوں میں ان کی رہنمائی اور ان کی کنسلٹیشن شامل ہوتی ہے. اور اگر کسی جگہ کے اوپر ان کی پارٹی کو کوئی اعتراض ہے کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ الگ سیاسی جماعت ہیں تو ہم ضرور اسے بھی کنسیڈر کریں گے، ان کے گلے کو دور کریں گے. اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ ہماری بالکل ذمہ داری ہے اور ہم کسی بھی حد تک جا کے ان کے دلوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں.
بالکل صحیح. اور پیپلز پارٹی نے آپ کی جماعت پر تنقید کی تو مریم نواز نے بھی جواباً تنقید کی سڑکیں بنانے کی. پیپلز پارٹی کا لگتا ہے سر صبر کچھ جواب دینے لگا ہے، لیکن جب آپ کے سینئر رہنما خود سی ایم پنجاب ان پہ تنقید کرنا شروع ہو جائیں یا جواب دینا شروع ہو جائیں تو پھر تو معاملات لگتا ہے کہ کافی زیادہ سیریس ہیں. نہیں، معاملات بالکل بھی سیریس نہیں ہیں. دونوں سے سیاسی جماعتیں ہیں، اور اگر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئی ہے اور اس کے جواب میں بھی کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ آئی ہے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ، ان کے لیڈرشپ انتہائی سمجھدار، سیزنڈ اور مجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. ان کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں اور ٹھیک ہی رہیں گے. ابھی آپ نے طارق صاحب اڑان پاکستان کی بات کی، لیکن آپ کے ناقدین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پیسہ کہاں ہے؟ 2 برس میں 27,000 ارب کا قرض ہم نے لیا ہے، تو اسی قرض کے ساتھ پرواز کے خواب دیکھنا دیوانے کا خواب ثابت نہ ہو جائے؟ یہ دیوانے کا خواب بالکل بھی نہیں ہے. یہ کام کی دیوانگی ہے اصل میں، کہ آپ دیوانہ وار اپنے کام میں جت جائیں. راستے بنتے ہیں، راستے موجود ہیں. وہ پرائم منسٹر صاحب کا بڑا فیوریٹ شعر ہے، جس کا ایک مصرع میں پڑھ دیتا ہوں کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ راستہ یہیں سے نکلے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ پہ تو تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے لائف سٹاک کا جو پروگرام ہے اس کو انوگریٹ کیا. یہ ویسا ہی پروگرام ہے ویسے بائی دا وے جس طرح تحریک انصاف نے مرغی اور انڈوں کا شروع کیا تھا. تو آپ پہ تو تنقید یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگ تو وہی کر رہے ہیں جو وہ کہتے رہے ہیں. دیکھیے، یہ اس پروگرام سے بالکل ہٹ کے ہے. اس میں نہ انڈوں کے ذریعے انقلاب لانے کی بات ہو رہی ہے، نہ دیسی مرغی کی بات ہو رہی ہے، اور نہ کٹوں کی بات ہو رہی ہے. یہ 3 وہ فیوریٹ اکنامک انڈیکیٹرز تھے جو عمران خان صاحب نے دیے تھے. اٹ از ون آف دی مینی پروگرامز جو پنجاب میں لانچ کیے جا رہے ہیں، فارمرز کے لیے، صنعت کاروں کے لیے، ہمارے کسانوں کے لیے، کارخانہ دار حضرات ان کے لیے. یہ ایک پروگرام ہے صرف. اگر آپ اوور آل دیکھیں، جب سے مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور اس کا موازنہ آپ باقی صوبوں سے کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پنجاب باقی صوبوں سے کس قدر آگے ہے. اور کب تک سر تیسرا راؤنڈ ایکسپیکٹڈ ہے مذاکرات کا؟ مجھے امید ہے جی اگلے ہفتے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوموار سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہے. اگلے ہفتے انشاءاللہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ طارق فضل چودھری صاحب آپ کا. دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کس نہج پر جائیں گے اور کب یہ تیسرا راؤنڈ ہوگا اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.